اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں داؤد صاحب کے ساتھ۔ داؤد صاحب سے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، کیا واقعی آسمانی کونسل سے یا آسمانی سیاروں سے ایسے زاویے بن رہے ہیں کہ 2026 میں ابھی اور بڑی تباہی آنی ہے؟ کیا آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار ڈوب جائے گا؟ کیا آپ ٹریول کریں گے؟ کیا دنیا میں وبائیں آئیں گی؟ کیا قدرتی آفات آئیں گی؟ اگر میں بات کروں بابا ونگا کی 2026 کے حوالے سے جو پریڈکشن تھی، جنگ کی بات کی تھی، جنگ ہو رہی ہے۔ ابھی بابا ونگا نے ایک بڑی جنگ کی بات کی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی، اور اس میں رشیا اور امریکہ کو آمنے سامنے کیا تھا ان کی پریڈکشن کے مطابق۔ کیا رشیا اور امریکہ براہ راست جنگ میں آ رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا ہلنے جا رہی ہے؟ قدرتی آفات، خلائی مخلوق، اے آئی جس کی بابا ونگا نے پریڈکشن کی تھی، کیا جس طرح ہم نے دیکھا کس طرح سارا میزائل سسٹم جام ہو رہا ہے، کس طرح دنیا میں جنگ ٹیکنالوجی سے لڑی جا رہی ہے، وبائیں ہیں، یہ سارا 2026 کی ریڈنگ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے، آپ کے کام آئے گا، اس پروگرام کو سنبھال کے رکھیے گا، اینڈ پہ سنیے گا، آپ کو بڑا کچھ ملنے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، بابا ونگا نے تو پریڈکشن کر دی تھی کہ خلائی مخلوق کا یہاں ظہور بھی ہوگا یا خلائی مخلوق بھی آئے گی 2026 میں، اے آئی پوری دنیا پہ قبضہ کر جائے گی۔ تو اگر میں بات کروں تو ابھی کچھ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 31 اٹلس کے نام سے ایک مانیٹر کر رہے ہیں، کوئی بڑی چیز زمین سے 130 ملین میل دور ہے، وہ زمین کی جانب بڑھ رہی ہے۔ 2250 سال امریکہ کی آزادی کے بھی چل رہے ہیں، اس دوران پورے سال کی پریڈکشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہاں پہ 2-3 اسٹرولوجی کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو کینسر میں جوپیٹر آ چکا اور سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور یہ جو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 24 جولائی سے۔ اوکے۔ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو بڑا جو ہے تباہی و بربادی آتی ہے، اور یہ تقریباً 70 سال کے بعد اس طرح کی صورتحال بنی ہے، اور یہ جو صورتحال جائے گی یہ دسمبر تک، تقریباً 14 دسمبر تک جو ہے یہ صورتحال رہے گی اس طرح کی۔ اور یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آگے تباہی، بربادی اور زلزلوں کا آنا، زمینی کٹاؤ، یہاں پہ جس طرح سونامی کی صورتحال رہی ہے پیچھے، اس طرح کی صورتحال، بارشوں کا ان ایکسپیکٹڈ آنا، سیلاب کا آنا، تو اس طرح کے کافی معاملات آپ کو ان مہینوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے، دنیا جو ہے، وہ اس طرف جا رہی ہے جس کا سب کو اندازہ تھا کہ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، اور قرب قیامت کی طرف بھی بات یہی کی گئی تھی کہ قریب کے زمانے میں سیلاب زیادہ آئیں گے، زلزلے زیادہ آئیں گے، سورج گرہن زیادہ آئیں گے، چاند گرہن زیادہ آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے اگست میں بھی سورج گرہن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ پہلے ہم جو ہے یہ سنتے ہوتے تھے 6 سال بعد، 5 سال بعد سورج گرہن، چاند گرہن، اس طرح کا معاملہ۔ اب ہر سال میں 4 5 سورج گرہن، چاند گرہن، اور زمانے میں جس طرح آپ قتل و غارت دیکھتے ہیں، بربریت دیکھتے ہیں، نفسا نفسی دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں بھی آپ کو نفسا نفسی ہر طرف نظر آتی ہے۔ ہر بندے کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بچوں کے اندر وہ پیار اور محبت۔ ایک گھر کے اندر بھی موجود جو افراد ہیں وہ بھی آپس میں حسن سلوک کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ اپنے اپنے پیٹ کی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ماحول بن رہا ہے آسمانی کونسل پہ بھی اور سیاروں کی پوزیشن سے مطابق بھی، تو یہ کہیں نہ کہیں عالمی جنگوں کی طرف بھی صورتحال لے کر جائے گا۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور سسٹم کیا بن گیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ اب انسان کی ضرورت بہت کم رہ گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تیار کرو،
اور پھر ٹینک تیار کرو اور اسلحہ تیار کرو. اب ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بٹن آ گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران نے اسٹریٹجی بدل دی پوری حکومتوں کی سلسلہ, یعنی کہ انہوں نے جو جنگوں کا نقشہ ہی بدل دیا کہ آپ گھر بیٹھے میزائل ٹیکنالوجی سے پوری دنیا تباہ کر سکتے اور ہیں. اب اس پہ بھی لاک کرنے کی بات آ گئی, اس کو پاکستان نے جس طرح انڈیا کا سارا کچھ لاک کر دیا تھا, اب وہ بھی ڈیفینس سارا, سسٹم بھی لاک کر دیا. تو جو آپ نے بات کی ہے اے آئی کی, یہ سارا اے آئی کنٹرول, سسٹم کنٹرول, اور جب انسانوں کی ضرورت رہ نہیں جائے گی تو پھر ایک نئی چیز پیدا ہوگی. اب نئی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ. جس طرح کرونا وائرس آپ نے دیکھا, لوگوں کو پھر محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی, لوگ گھروں میں رہیں, اور اس طرح کا ماحول ہوگا کہ آپ کو شاپنگ سینٹر بند, پٹرول کو کنزپشن کو بچانے کے لیے گھروں سے کام, ایجوکیشن سسٹم آ گیا. اب تھوڑا سا وقت, ابھی سال 2 سال 3 سال کے بعد دیکھیں گے کہ تعلیمی معاملات بھی آپ آن لائن چلے جائیں گے. اب جب سارا سسٹم آن لائن چلا جائے گا تو انسانوں کی ضرورت کیا رہے گی؟ تو اس کے اوپر کام ہو رہا, اور اس کے اوپر پوری پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پہلے میڈیا کا دور تھا, اب سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چلا گیا. سوشل میڈیا, ٹی وی میڈیا, پرنٹ میڈیا کی تو ویلیو نہیں رہ گئی. پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہوا تو ٹی وی میڈیا آ گیا, ٹی وی کا بھی ختم ہو وہ گیا, ہوا تو اب سوشل میڈیا رہ گیا. اس کے بعد ٹیکنالوجی کیا ہوگی؟ ابھی سوشل میڈیا پہ آؤٹ ہو رہا ہے ایسا. ہاں جی, اس کو بھی آگے جو ہے چیزیں, اور جو افرادی پاور ہے وہ جب کم ہوگی تو اس کو ختم کرنے کے لیے نت نئی چیزیں مارکیٹ میں خود لائی جائیں گی. بالکل. اچھا سر, اگر میں بات کروں کہ بابا ونگا نے خلائی جہاز کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا تائیوان اور چین تائیوان پہ اٹیک کر دے گا, اس کے بعد امریکہ اور چین کی ڈائریکٹ لڑائی ہو جائے گی, پھر رشیا اور امریکہ کی ڈائریکٹ لڑائی ہو جائے گی. اگر یہ دیکھوں, پھر ایک جو سائنسدانوں نے ایک 31 اٹلس کے نام سے ایک ڈیلٹا ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں زمین سے 130 ملین میل دور ہے, وہ زمین کی جانب بڑھ رہا ہے. کیا یہ وہی خلائی مخلوق, وہ تو نہیں کوئی جہاز, ایسا خلائی جہاز آ رہا ہے, کوئی چیز آ رہی ہے؟ نمبر 1. پھر اسی طرح اگر بات کریں تو ایک بیپی کولمبو خلائی مشن ہے, عطارد میں داخل ہوگا نومبر میں. اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا دیکھ رہے ہیں زمین کا؟ دیکھیں یہ کام تو ہوں گے. سب سے پہلے کہ یہ جو خلائی مخلوق کی تو نہیں بات, بلکہ سیاروں کی پوزیشن ایسی آئے گی آگے جا کے کہ تباہی و بربادی ہونی ہے. اور ایک اور بات کہ یہ دوسرے جو آسمان پہ ستاروں پہ کمندیں ڈالنا, تو یہ سسٹم بھی ہوگا کہ یہاں سے وہاں پہ زندگی کی تلاش کی دوڑ میں جائیں گے. تو یہ شاید خلائی مخلوق خود ہی بنیں گے, خود ہی وہاں پہ آباد کریں گے سسٹم. لیکن وہ والی خلائی مخلوق اگر آپ کہیں کہ جی جو ہم امیجینیشن میں دیکھتے ہیں کہ جی خلائی مخلوق آئے گی تو دنیا کو پہ قبضہ کر لے گی اور اس طرح کا سسٹم, ایسا سسٹم مجھے نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. سر یہ بھی ٹیکنالوجی, یہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے؟ یہ ہاں جی گھڑی ہے. وہ بھی گھڑی ہے. ہاں. یہ ٹیکنالوجی ہے یا کیا ہے کہ 2 گھڑیاں آپ نے کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ یہ بھی میرا سوال ہے. یہ ایک وقت بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوں گے, آج کل 2 گھڑیوں کا سٹائل بھی چل پڑا ہے سر. یہ تو وہ ہے آپ کی آن لائن صحت سے متعلق, آپ کا بی پی کیا ہے, آپ کا یہ سارا موبائل اپلیکیشن اس کی پورے سال کی لینی پڑتی ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کی یہ گھڑی یہ گھڑی جو ہے یہ وہ چپ سسٹم کہہ لو آپ, کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چپ پہ وہ ساری آپ کا نوٹ کر رہی ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ کیا ہے, آپ کی شوگر کیا ہے, آپ کا, یعنی کہ اے آئی نے ستاروں پہ کمندیں ڈال لی ہیں. یہ میں کویسچن بلڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا. سر آپ کارڈ نکالیں, کیا 3rd ورلڈ وار 2026 میں پھر ہونے جا رہی بڑی جنگ؟ سب نہیں, ابھی نہیں ہوگی. کیا امریکہ اور رشیا کی ڈائریکٹ وار ہونے جا رہی ہے؟ امریکہ اور رشیا زبانی جو ہے وہ تیر چلیں گے, اور چانس نظر آتا ہے بالکل, لیکن اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے گا. کیا چین تائیوان پہ قبضہ کرے گا؟ چین تائیوان پہ نہیں, ابھی اس کو چینج آئے گا, سلسلوں سے متعلق صورتحال ہوگی, لیکن پھر یہ اپنی حدود میں چلے جائیں گے. کیا چین اور امریکہ کی ڈائریکٹ وار ہوگی؟ چین اور امریکہ کی تو 2 دھڑے بنیں گے, 2 دھڑے, کچھ چائنا میں جائیں گے, کچھ امریکہ میں جائیں گے, وہ دنیا کنٹرول کرنے کے لیے. اور جنگ تو چل رہی ہے, پاکستان اور انڈیا کی جنگ 2026. پاکستان اور انڈیا پانی کے اوپر جنگ ہوگی. پانی کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اگر پانی کا معاملہ انڈیا نے حل نہ کیا تو جنگ ہو سکتی ہے. اور جب بھی یاد رکھیے گا
इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो पानी के ऊपर जंग होगी। सर मैं अगर बात करूं जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या जुलाई भी थोड़ा सा काउंट कर लें, ये 5-6 माह जो आखिरी हैं, कौन सा सबसे टफ महीना जंगी हवाले से आपको नज़र आ रहा है? जुलाई जंगी लिहाज से डिस्टर्ब प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है। यहाँ पे फिर पानी के ऊपर बात होगी। टफ है महीना जुलाई का। जुलाई अगस्त का महीना तकरीबन बेहतर रहेगा। सितंबर का महीना आफात का महीना कह सकते हैं, प्रॉब्लम का महीना। अक्टूबर का महीना ओवरऑल कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और नवंबर के महीने की बात करें, नवंबर का ज़्यादा ख़तरनाक तरीन महीना है नवंबर। और दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर का महीना जो है मुआशी तौर पे थोड़ा सा आलमी सतह पे। नवंबर में पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो नहीं नज़र आ रही? नवंबर में पाकिस्तान और इंडिया, नवंबर में जो सूरत कहाँ ख़राब होगी, नवंबर में चीज़ें जो है इक़्तिसादी प्रेशर पड़ेगा, कोई ना कोई अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ेगा किसी भी मुल्क के ऊपर। सर पूरी दुनिया में पेट्रोल की वजह से पूरी दुनिया हिल गई थी, क्या पेट्रोल और डीजल की वजह से इस साल का दिसंबर तक क्या मामला देख रहे हैं? पेट्रोल तो मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। पेट्रोल की चीज़ें पूरी दुनिया के लोगों के कारोबार चलेंगे इस दौरान? पूरी दुनिया के लोगों के कारोबार बिल्कुल अब चलना शुरू होंगे। क्या सारी दुनिया के लोग इंक्लूडिंग मी और यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट 2026 की? नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी 7 मंथ चीज़ें क्लियर होना बाकी है। इन 7 महीनों को वेट कर लें, कहीं ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रहेगी जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है। क्या 2026 के एंड तक सबके बैंक अकाउंट सेव हैं, सबके पासवर्ड ईमेल सेव हैं? अभी तो सेव रहेंगे। 2026 तक पैसा हाथ से निकल तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, बैलेंस होगा। पैगाम क्या है? सारी सूरत हाल में पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि आंख कान खुले रखें, पूरी दुनिया के ऊपर ख़बर रखें और ख़ासकर अपनी हिफाजत की दुआएं ज़रूर पढ़ें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान रात को सो रहा तो सुबह उठना नसीब नहीं होता, तो उसके लिए अपनी हिफाजत की दुआएं ज़रूर पढ़ें और अंधा एतमाद ना करें किसी पे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ जी दो सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।